السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں بنے ہوئے نشانات کو سمجھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ قرآن مجید جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیج کے سائیڈ میں، کونے میں، کہیں بیچ میں، کبھی سب سے نیچے ایک عین بنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو عین بنی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایک پیج پہ 2 جگہ 3 جگہ ہے نا، اس طرح کی عین بنی ہوئی آپ کو نظر ضرور آتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع۔ یہ نشان جو بنا ہوتا ہے، اس نشان کا مطلب ہوتا ہے رکوع، یعنی یہاں رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ رکوع کمپلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی وہ بات معنی کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اب نماز میں مان لیجیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اور رکوع کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے بات کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ رکوع میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو قرآن مجید آپ کو مان لیجیے آپ ایک پارہ پڑھنے کی نیت سے بیٹھے، بیچ میں آپ کو اٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو رکوع کمپلیٹ ہو جائے تو یعنی آپ کا ایک جیسے ہوتا ہے نا، ہندی میں پیراگراف ہوتا ہے، انگلش میں پیراگراف ہوتا ہے، ایک پوری بات ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، فل اسٹاپ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو رکوع ہے نا، وہ ہے کہ جو اللہ بات بیان فرما رہا ہے وہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب بات کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اسٹاپ کر سکتے ہو۔ ویسے تو بیچ میں بھی آپ رکوع کر لو، اگر نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن آدھی ادھوری بات میں پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے نا۔ تو رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں بات کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ نماز کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو رکوع میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ایک پارہ تو 20 پیجز کا ہوتا ہے، ایک پارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب مان لیجیے کوئی حافظ ہے یا کسی کو قرآن مجید کے کچھ پارے حفظ ہے، اب وہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر کرنا چاہیں تو یہ کنفیوژن بنی رہے گی نا کہ کتنا قرآن مجید پڑھ کے ہم رکوع میں جائیں۔ تو علماء نے، فقہاء نے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح سے عین یعنی رکوع کے نشانات بنا دیے گئے تاکہ ایزلی نمازی قرآن مجید نماز میں پڑھ کر رکوع کر سکے، اسے پتہ ہو کہ اچھا اتنا قرآن مجید نماز میں آرام سے پڑھ کر رکوع آپ کر سکتے ہو، ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہاں اسٹاپ کرنا ہے نماز کے اندر۔ تو اسی لیے یہ عین اور رکوع کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو تو مان لیجیے ایک پارہ آپ کو نہیں پڑھنا، پاؤ پارہ بھی آپ کو نہیں پڑھنا، پاؤ پارے سے تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے، تو کتنا پڑھیں؟ چلو صاحب پاؤ پارے کے بعد 2 رکوع اور پڑھ لو۔ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک بات جو چل رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ رکوع کا مطلب، اور یہ جو چھوٹی سی عین بنی ہوتی ہے، چھوٹی سی تو نہیں ہے خیر، اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے بالکل، تو اس عین کا کیا مطلب ہوتا ہے کل آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس عین میں یعنی جو رکوع کا نشان بنا ہوتا ہے، اس میں یہ جو نمبر بنے ہوئے ہیں، اوپر ایک نمبر بنا ہوا ہے، بیچ میں ایک نمبر بنا ہوا ہے، ایک سب سے نیچے عین کے نمبر بنا ہوا ہے، ان نمبروں کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔